ماما یہ تو بہت لمبی لائن ہے، ہم لائن کاٹ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ نہیں علی بیٹا، لائن کاٹنا بری بات ہے۔ پر ان آنٹی نے بھی تو لائن کاٹی ہے نا، یہاں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، میں اتنے میں اینک والا جن کی کہانی سناتی ہوں۔ او واو، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ پر ہم نے کہانی کہاں ادھوری چھوڑی تھی؟ ہامون نستور کے پاس لاکٹ کا راز معلوم کرنے گیا تھا۔ نستور کے سلیمانی لاکٹ کا راز جاننے کے لیے ہامون نے نستور کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہا۔ جب اس کی دال نہ گلی تو اس نے بلبتوڑی کو دوبارہ بلایا۔ بلبتوڑی ناسا چوڑی ادھی مٹھی ادھی کوڑی، آئی ایم سوری، کامن، آجا۔ ہامون نے بلبتوڑی سے پوچھا کہ نستور نے لاکٹ کہاں چھپایا ہے۔ بلبتوڑی نے کہا کہ اس کی طاقت اتنی نہیں کہ وہ کوہکاف کے جن کا راز معلوم کر سکے۔ اس نے بلبتوڑی سے کہا کہ کیا فائدہ اس کے چڑیل ہونے کا جب وہ نستور کے لاکٹ کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ دفاع ہو جا، نہ تو چڑیل ہے، نہ تو ڈین ہے، نہ میری پیڑ ہے، بلبتوڑی ناسا چوڑی۔ بلبتوڑی ناراض ہو کے چلی گئی۔ وہاں عمران کے گھر اب تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ نستور ایک جن ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب سب چائے پی رہے تھے تو اچانک گھر میں 2 چور گھس آئے۔ چوروں کو دیکھ کے سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ گھر کا پیسہ اور سونا لا کر انہیں دیا جائے، ورنہ وہ چارلی ماموں کو خوب ماریں گے۔ نستور نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب گھر والوں کو دکھانا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ نستور نے چٹکی بجائی اور چوروں کے ہاتھ کی پستول پھول بن گئی۔ وہ دونوں چور ناچنے لگ گئے اور ناچتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ عمران کے گھر والے حیران ہو گئے۔ عمران اور اس کے ابو نے بتایا کہ نستور کوہکاف سے آیا ہوا جن ہے، پر یہ بات صرف ہمارے گھر تک رہنی چاہیے، ورنہ نستور کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ادھر ہامون کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو نستور کی طاقت کا راز جاننا تھا تاکہ وہ اس کو اپنے قابو میں کر کے کوہکاف میں سامری جادوگر کے پاس واپس ملازمت کر سکے۔ اس نے سوچا کہ وہ شیطان کے منشی کو بلاتا ہے اور اس سے یہ راز معلوم کرتا ہے۔ جادوگر ہامان، آجا، میری مدد کر، ہیلپ می، شیطان کے منشی نے ہامون سے پوچھا کہ اسے کیوں تنگ کیا گیا ہے۔ ہامون نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اس کو نستور کی طاقت کا راز جاننا ہے۔ منشی نے بولا کہ وہ ایک شرط پہ بتائے گا۔ نستور کا لاکٹ ملنے کے بعد ہامون کو جادو ٹونا چھوڑنا ہوگا، ورنہ وہ اس کو اپنے ساتھ دوزخ میں رکھ لے گا۔ ہامون نے جھوٹا وعدہ کر لیا۔ منشی نے بتایا، لاہور میں دور جنگل میں ایک بڑا دری ہے، اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہاں ایک صندوق ہے جس پہ دیا جلتا ہے، اسی صندوق میں نستور کا سلیمانی لاکٹ ہے۔ ہامون کی تو جیسے عید ہو گئی۔ اس نے منشی کو خیر بات کہا اور اپنے مشن پر نکل پڑا۔ عمران کے گھر میں اب سب کو معلوم تھا کہ نستور جن ہے۔
ایک دن عمران اور اس کے ابو نے نستور سے پوچھا کہ چونکہ ہر جن کی طاقت کسی چیز میں چھپی ہوتی ہے، نستور کی طاقت کا راز کیا ہے؟ نستور نے انہیں بتایا کہ اس کی طاقت ایک سلیمانی لاکٹ میں ہے، جس کو اس نے دنیا میں ایک بارہ دری میں چھپا رکھا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد نستور اور عمران پارک میں کھیلنے چلے گئے۔ عمران اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگ گیا اور نستور بچوں کی نگرانی کرنے بیٹھ گیا۔ ادھر ہامون لاہور میں نستور کو قابو کرنے پہنچ چکا تھا۔ اس نے جنگل میں خفیہ بارہ دری کو ڈھونڈ لیا۔ وہ اس کے تہ خانے میں گیا اور اسے وہاں موجود پرانا صندوق جس پہ دیا جل رہا تھا مل گیا۔ پارک میں بیٹھے نستور کی طاقت جیسے جانے لگ گئی۔ اس کو چکر آنے لگ گئے اور وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگ گیا۔ عمران نے نستور کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ نستور نے بتایا کہ شاید اس کا لاکٹ لینے کوئی بارہ دری پہنچ گیا ہے۔ چمنتر چمنتر چمنتر، چھوٹی ہے پستول بڑی ہے بندوق، کھل جا صندوق، کھل جا صندوق، اوپن اوپن۔ ہامون نے صندوق سے نکلتے ہاتھ دیکھے تو وہ ڈر گیا۔ ہامون، تم نستور کا لاکٹ چرانے آئے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہامون یہ سنتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ عمران، مجھے لگتا ہے خطرہ ٹل گیا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نستور کم طاقت کے ساتھ اڑتا ہوا بارہ دری پہنچا۔ اس نے صندوق کھولا اور اپنے ہاتھ دوست سے لاکٹ کا پوچھا۔ نستور، لاکٹ تو محفوظ ہے، پر ہامون دوبارہ آ سکتا ہے۔ تم یہ لاکٹ کی حفاظت کی ذمہ داری واپس لے لو۔ نستور نے لاکٹ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہٹو ہٹو، رستہ دو، مجھے آگے جانے دو۔ نہیں، ارے کیا کر رہے ہو؟ لائن توڑنا غلط بات ہے۔ صبر کرو تو سب کی باری آرام سے آ جاتی ہے۔